شام کی چائے پینے کے بعد وہ اپنے روم میں اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھی اسٹڈی میں مصروف تھی جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ اف، لویزا نے ایک بری سی شکل بنائی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی تب سے ہی تماشا ہو رہا تھا، کبھی لائٹ آ رہی تھی اور کبھی جا رہی تھی، اور تو اور کچن میں بھی جانے کیوں گیس بھی بند تھی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بابا باہر پتہ کر کے آئے تھے مگر سب محلے کی گیس اور بجلی ٹھیک تھی، بس انہیں کی خراب ہو رہی تھی۔ خیر وہ دن تو کسی طرح گزر گیا۔ نیکسٹ سنڈے کا دن تھا اور سارا دن پھر یہی تماشا لگا رہا۔ بابا الیکٹریشین کو بھی لے آئے، چیک کروایا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ اسی نے ہی کہا کہ اب جب ادھر سے سب ٹھیک ہے تو بجلی گیس کے دفتر ہو آئیں تاکہ بابا بجلی گیس کے دفتر بھی چلے گئے۔ اور شام میں بابا تھکے ہارے لوٹے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس پانی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے پانی پیا تو بولی، بابا کیا بنا؟ بیٹا ہم غریبوں کی کون سنتا ہے؟ کیا مطلب بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہی بیٹا کہ جانے کیا ہے مگر کوئی بات ہی سن ہی نہیں رہا، کوئی بھی بندہ کمپلین پر غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں، تو جانے کیوں ہمارے ساتھ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ افسوس سے بولے تو لویزا کا منہ بھی اتر گیا۔ بابا باہر سے کھانا لے کر آئے تو وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کی سوچ بہت گہری تھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کہیں یہ وہ تو نہیں کروا رہا؟ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ایک غریب لڑکی کی معافی میں اتنی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مگر اس کی دھمکیاں بھی تو قابل غور تھی نا۔ وہ اب کے سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر اگلی صبح وہی مسئلہ پھر سے درپیش تھا، مگر اقبال صاحب خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی حوصلہ دیتے رہے۔ تب ظفر ناشتہ لیے باہر سے آیا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے، انہوں نے یہ ناشتہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ ظفر نے شاپر لویزا کو تھمایا تو لویزا نے تشکر کے احساس سے اسے دیکھا اور شاپر تھامے کچن میں چلی گئی۔ پھر لویزا نے ناشتہ لگایا تو اقبال صاحب بولے، ظفر بیٹے ناشتے کے بعد لویزا کو یونیورسٹی لے جانا، میری بائک خراب ہے، میں بس سے آفس جاؤں گا۔ لیزا کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، لے جانا اسے بھی ساتھ، میں آفس سے آ کر بائک ٹھیک کروا لوں گا۔ تو وہ بولا، جی ماموں یہ تو میرا فرض ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا تو اقبال صاحب بھی بات کی گہرائی سمجھ کر مسکرانے لگے۔ لویزا بھی کچن میں ان کی باتیں سن چکی تھی۔ پھر ان سب نے ناشتہ کیا۔ لویزا ظفر کے ساتھ بائک پر ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھی، مگر ہاتھ اس نے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل پڑے تھے۔ میر ہادی کیا ہے یار یہ سب؟ آخر تمہیں اس غریب اور نازک بے ضرر سی لڑکی کی سٹوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ جو صبح یونیورسٹی آیا تھا، میر ہادی نے اسے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی تازہ لڑائی اور اپنی ہی کارگزاریوں کا احوال بڑے فخر سے سنایا تو کچھ پل کے لیے عالی اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر دل میں آیا سوال وہ پوچھ ہی بیٹھا، بس یار کیا بتاؤں، مجھے تو نا اب مزہ آنے لگا ہے۔ دشمن دلیر ہے، اسے جھکانے میں بہت مزہ آئے گا۔ وہ شعر سنا نہیں تم نے؟ دشمن دلیر ہو تو آتا ہے مزہ مجھے اب اس کھیل میں بہت مزہ آ رہا ہے، اس دشمنی سے دلچسپی ہونے لگی ہے۔ میر ہادی نے اطمینان سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی، مگر بیک ویو مرر میں ایک منظر دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا، کیونکہ آج پہلی مرتبہ لویزا کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر اسے نظر آئی تھی۔ افضل، اس کے ساتھ کون ہے یہ؟ وہ بالکل بلا ارادہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ یار میر، اب کیا اس کے بوائے فرینڈ میں بھی دلچسپی ہے تمہیں؟ عالیہ نے جل کر سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جانے کیوں مگر گڑبڑایا تھا، پھر فوراً سنبھلا اور بولا، نہیں، دشمن کا دوست بھی دشمن اس لیے دلچسپی ہے۔ اس نے ایک بودا سا جواز پیش کیا تو عالی نے افسوس سے سر ہلایا۔ پھر افضل نے بولا، سر یہ اس کا منگیتر ہے۔ اوہ! رانا میر ہادی کی نگاہوں نے دور تک ان لوگوں کی بائک کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اس وقت غائب دماغی سے اپنا لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی اور کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ آج کل کے ہونے والے عجیب و حالات اور واقعات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کی یہ غائب دماغی اجالا نے بھی نوٹ کی، اس لیے ہی اسے متوجہ کرنے کے لیے اس نے ٹھوکا رسید کیا تھا۔ تب اسے کہیں جا کر ہوش آیا۔
بمشکل لیکچر مکمل ہوا اور پروفیسر ناہید کلاس سے باہر گئی تو اجالا اس کی جانب مڑی. واٹس پرابلم ود یو لویزا؟ کون سے مراقبے میں تھی جو دھیان بالکل بھی لیکچر کی جانب نہیں تھا تمہارا؟ نو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو لیکچر کی توجہ سے ہی سن رہی تھی. لویزا نے کتاب نوٹس کھول کر خلیل جبران بننے کی کوشش کی. اچھا بتاؤ مجھے وہ ضروری پوائنٹس جو ابھی میم سمجھا کر گئی ہیں. اجالے نے کہا تو لویزا نے اسے مصنوعی پن سے گھورا اور بولی یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا چھوڑو، چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے. لویزا نے اسے اس چڑیل کو ٹالا اور دونوں کینٹین کی جانب آئی. وہ دونوں کینٹین میں داخل ہوئے تو بالکل سامنے ہی ٹیبل پر وہ شہزادوں کی سی آن بان لیے براجمان تھا. سفید کلف لگے شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، سرخ و سفید رنگت کے اوپر بلیک سن گلاسز لگائے سیما سے خوش گپی میں مصروف تھا. رانا میر ہادی بھی سن گلاسز میں سے کینٹین داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا. لویزا بھی اسے دیکھ چکی تھی مگر اگنور کرتی اجالا کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی کہ یونیورسٹی اور کینٹین اس بگڑے وڈیرے کی باپ کی جاگیر نہیں تھی. اجالا سینڈوچ اور جوس کا بول کر آئی تھی اور اب وہ دونوں اس کی شادی کی باتیں کر رہے تھے. سنو اجالا، میں نے بھی تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے. لویزا نے نگاہیں جھکا کر کہا. ہاں بتاؤ نا کیا؟ وہ اجالا، بابا نے نا میرا رشتہ طے کر دیا ہے. اس نے بول کر شہادت کی انگلی دانتوں تلے دبائی اور اس کی یہ حرکت کسی نے بہت گہری نگاہوں سے دیکھی تھی. واٹ ریئلی؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو کمینی؟ کون ہے وہ؟ وہ پھوپھو کے بیٹے ہیں نا جو آج مجھے یونیورسٹی چھوڑنے آئے تھے، ظفر بھائی. وہ بول کر پھر سرخ ہوئی اور پلکوں کی گھنی جالریں گالوں پر سایہ فگن سی ہو گئی. ان پلکوں کے اٹھنے گرنے کا رقص کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار دیکھ رہا تھا. اف! اجالا نے اس کی بات پر ماتھا پیٹا اور بولی. تو اب اس معصوم کو بھائی تو مت بولو، بدتمیز لڑکی. اجالے نے کچھ اس طرح دہائی دی کہ لویزا کی ہنسی چھوٹ گئی. تو کیا بولوں میں؟ میر ہادی تم میری بات سن نہیں رہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا یار؟ سیما نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا. سیما اس کی گلاسز کے ریفلیکشن میں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھی جس نے رانا میر ہادی کی توجہ اپنی طرف کر رکھی تھی اور سیما کو وہ لڑکی زہر لگی تھی. ادھر میر ہادی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کسی کا سکون اور یہ ہنسی دیکھ کر اسے آگ لگ چکی تھی. وہ بولا کہیں نہیں، ادھر ہی تو ہے میرا دھیان. اس نے خواہ مخواہ انگارے چبائے اور پھر سامنے دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا. وہ پھر چونک اٹھا. سامنے سے پلیٹس بھی خالی تھی، سیٹس بھی خالی تھی. وہ دونوں وہاں سے جا چکی تھی. وہ خوب بد مزہ ہوا اور خود بھی اٹھ کر کینٹین سے باہر نکل گیا. وہ کچن میں کھانا بنانے آئی تھی اور دوپہر کے 3 بج چکے تھے. بابا بھی آنے والے تھے اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں بنایا تھا. اس نے چولہا جلایا مگر خالی چولہا اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اس نے اپنا سر پکڑ لیا. تبھی اقبال صاحب کچن میں داخل ہوئے، اپنا آفس بیگ ٹیبل پر رکھا اور بولی. ارے کیا ہوا بابا کی گڑیا اتنی پریشان کیوں ہے؟ بابا گیس پھر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. ہاں تو کیا ہوا پرنسس؟ کچن میں تو روز ہی کھانا بنتا ہے نا، کیوں نہ آج باہر سے لا جائے؟ اقبال سے مسکرا کر بولے تو ان کے کہنے کے انداز پر لویزا مسکرا دی. ہاں ٹھیک ہے بابا، لیکن ڈنر؟ اسے پھر رات کے کھانے کی فکر ہوئی تو وہ بولے. آج ڈنر بابا اور ان کی پرنسس باہر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بابا اپنی پرنسس کو آئس کریم بھی کھلائیں گے. اقبال صاحب نے چٹکیوں میں اس کے مسئلے کا حل نکالا تو لویزا فی الحال کے لیے ہر فکر و پریشانی بھول گئی. رات کے 9 بج چکے تھے. وہ جلدی سے تیار ہوئی. بلیک گھیرے دار شلوار قمیض دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑھا اور بلیک شال کندھوں پر جمائے وہ باہر نکلی تھی. جمال صاحب بائک نکالے اس کا ویٹ کر رہے تھے. لویزا ایک سائڈ سی بائک پر بیٹھی اور دونوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں پھر کھانا کھایا. لویزا بہت خوش نظر آ رہی تھی. پھر اقبال صاحب اسے لے کر شہر کے ایک بڑے آئس کریم پارلر تک لے آئے. بابا ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت مہنگے والا ہوگا نا؟ لویزا نے معصومی سے کہا تو اقبال صاحب ہنس پڑے. خیر نا پرنسس، کبھی کبھی ایسی عیاشی کر لینی چاہیے، امیروں والی فیلنگ بھی آ جاتی ہے. بابا کی بات پر وہ ہنس تھی. پھر وہ فیملی ہال میں ایک سائڈ پر پرسکون سی جگہ پر بیٹھ گئے تھے. رانا میر ہادی سیما کے دماغ کے دہی کرنے پر آئس کریم پارلر آیا تھا مگر سب سے پہلے یہاں آ کر جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا، اس کے لبوں نے مسکان کو چھوا تھا اور اس کا حلق کڑوا ہوا.
لویزا کو اس کی جانب چہرہ تھا، جبکہ وہ جس کے ساتھ آئی تھی اس شخص کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ یونیورسٹی میں تو بی بی حاجن بنی پھرتی ہے اور ادھر عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ سیما اس لیے اپنے ایسے ٹیبل پر گئی جو بالکل لویزا کے سامنے والا تھا۔ سیما نے آئس کریم آرڈر کی اور جانے کیوں مگر اس کے ہوتے ہوئے ہال کا ہر منظر پھیکا پڑا ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں اس سادہ مگر حسین چہرے کا تعاقب کر رہی تھی۔ میک اپ سے پاک جو بلیک دوپٹے میں یوں لپٹا ہوا تھا جیسے رات کی گہری آغوش میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ سیما نے جو بلو جینز کے اوپر ریڈ شارٹ ٹاپ پہنا ہوا تھا وہ بھی اپنے حسین ترین ہلکے میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب پاس کے ٹیبل سے کچھ معنی خیز سرگوشیوں سے سنائی دی۔ لویزا کافی دیر سے شرارتی انداز میں اپنے بابا کے کپ سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ جب بھی ادھر ادھر دیکھتے تو وہ ان کے کپ سے فوراً آئس کریم لے لیتی۔ بابا اس کی شرارت سمجھ چکے تھے اس لیے اسے گھورا تو بولی، کیا بابا؟ بابا کی کپ والی زیادہ مزے کی لگ رہی نا، اس لیے میں کھا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی پرنسس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپ سے کھلاؤں گا۔ یہ بول کر اقبال صاحب نے اپنے کپ میں سے اس کو کھلانا شروع کر دی۔ پاس ہی ٹیبل پر کچھ من چلے نوجوان بیٹھے تھے جو امیر لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں لگ رہے تھے، جن کی نظر اب لویزا اور اقبال صاحب پر تھی اور وہ معنی خیز نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ارے انکل جی دیکھو کتنے رنگین مزاج ہیں بھائی۔ آئس کریم ہال ان کے مکروہ قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک اور بولا، میرا تو دل کر رہا ہے کہ ڈوب مروں، ہم کیا مر گئے تھے جو اس حور کو یہ بڈھا ہی ملا۔ حور کے پہلے میں لنگور تو سنا تھا، آج بڈھا پہلی مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے صدمے سے میرا برا حال ہے۔ وہ چاروں لڑکے بنا حقیقت جانے فضول بکواس کرے جا رہے تھے۔ ان کا ٹیبل میر ہادی کے ٹیبل کے بالکل قریب تھا، سو ان کی بکواس وہ بخوبی سن رہا تھا اور اس کی تیوری پر جانے کیوں بلوں کے جال میں مزید اضافہ ہی ہوا جا رہا تھا۔ لویزا بیٹے آپ چلو، میں بل دے کر آتا ہوں۔ اقبال صاحب بھی پریشان ہو کر بولے اور کاؤنٹر کی جانب چلے گئے تو وہ بھی سر ہلاتی اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ انہیں دیکھ کر رانا میر ہادی کا تو میٹر شارٹ ہوا۔ وہ بولا، سیما تم رکو، میں جسٹ ابھی آتا ہوں۔ بٹ ویئر آر یو گوئنگ؟ ایک ضروری کال کرنی ہے سیما، بس ابھی آیا۔ وہ یہ بول کر فوراً باہر آیا۔ ان چاروں میں سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا، ہے بیبی یہ میرا نمبر ہے، اس بڈھے میں کیا رکھا ہے جو اس کے ساتھ ہو، تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لڑکے کی بکواس سن کر لویزا کا دماغ گھوما تو وہ بولی، بکواس بند کرو تم، وہ بڈھا میرا باپ ہے، سمجھے تم؟ لویزا نے غصے سے کہا تو ان چاروں پر گھڑوں پانی گر پڑ گیا۔ اور اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں اپنی سینڈل اتار کر تم لوگوں کے سر پر بجا دوں تو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ پھر سے چلانے لگی تو ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ وہ چاروں بھی گڑبڑا کر پریشان ہوئے۔ پاس ہی پلر کی اوٹ میں کھڑا وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا یہ تماشا دیکھ اور سن رہا تھا۔ ارے میڈم آپ تو غصہ کر گئی، میں تو بس فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ ان میں سے جس کو اس بے اختیار حسین ترین سرخ و سفید لڑکی میں زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی، اب وہ پھر ڈھیٹوں کی طرح اس سے مخاطب ہوا تھا مگر سامنے سے اب بھی نہیں ہٹا تھا۔ جس سے میری فرینڈ شپ ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی بھی اور ایرے گہرے فرینڈ کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ اب ہٹو کہ میرے سامنے سے یا سیکورٹی گارڈز کو بلاؤں؟ وہ غصے سے بولی تو اب کی بار وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے سامنے سے ہٹ گیا۔ اتنے میں اقبال صاحب بھی اندر سے باہر آئے تو لویزا مسکرائی یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اقبال صاحب اپنی بائک تک آئے اور بائک پر بیٹھ کر بولے، کچھ اور کھانا ہے میری پرنسس نے؟ نہیں بابا، بس آئس کریم سے ہی پیٹ فل ہو گیا۔ وہ ان کے پیچھے بیٹھ کر بولی تو اقبال صاحب نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتے چلے گئے اور میر ہادی کی نگاہوں نے دور تک ان کی بائک کا تعاقب کیا۔ جھانسی کی رانی پاگل لڑکی، بٹ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی اور میں بھی کیا کیا سوچے جا رہا ہوں، شٹ۔ وہ یہ کہتا خود بھی اندر کی جانب چلا گیا۔ لویزا لائبریری میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سامنے بکس اور اسائنمنٹ کے پیپر پڑے تھے مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی تھی۔ جو کچھ آج کل ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ آج تیسرا دن تھا اسی تماشے کو، اور کیا یہ وہی کروا رہا تھا؟ اگر ہاں تو اس سے زیادہ گھمنڈی اور انا پرست کوئی نہیں تھا، اور اگر نہیں تو ایسا کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ آج یونیورسٹی میں اجالا بھی نہیں آئی تھی تو وہ سخت قسم کی بور ہو رہی تھی اکیلے میں،
اس کی گہری سوچ کے ارتکاز کو کسی کے قدموں کے قریب آتی چاپ نے توڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بد دماغ شخص اس کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جتنی شاندار پرسنالٹی تھی اس کی، اتنا ہی وہ گھمنڈی بھی تھا۔ اب بھی وہ بلیک پینٹ اور کیمل کلر شرٹ میں مغرور سی چال چلتا بک ریکس میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ہی بد مزہ ہوئی۔ پہلے ہی اس کا موڈ سخت قسم کا آف تھا، اوپر سے یہ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تاکہ فوراً گھر چلی جائے۔ اور وہ جو کوئی بک ایشو کروانے آیا تھا، اس کی اس پر نگاہ پڑی تو پر یہ دیکھ کر فوراً اس کی رگیں تن گئی کہ اس کو دیکھ کر وہ بھاگنے کے چکر میں ہے۔ پھر میر ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب آ کر اس کے سر پر سوار ہوا اور بولا، کیا ہوا مس ایلو ویرا؟ گیس بتی گل ہوگی؟ افسوس تمہارے بابا کو تمہاری اس سو کالڈ اکڑ کی وجہ سے اس عمر میں اتنی خواری بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہادی کا لہجہ مذاق اڑاتا سا تھا۔ اس کی بات سن کر لویزا شوق سے اپنی بکس کو دیکھے گئی۔ تو واقعی یہ سب یہی کروا رہا تھا؟ لویزا کا دل تو کیا کہ سامنے کھڑے شخص کو کہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ وجوہات کئی ساری بنتی تھی، مگر دوبارہ اس بدتمیز کے منہ کون لگتا؟ بالآخر وہ بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بتا چکا ہوں میں کہ کیا چاہتا ہوں۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مسٹر ہادی، آپ کو میری سوری کہنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے آخر؟ وہ پوچھ بیٹھی تو بولا، اور تم میں اتنی اکڑ کیوں ہے آخر مس ایلو ویرا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، دیکھیے جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں معافی کس بات کی مانگوں؟ لویزا اب اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ معافی تو تمہیں مانگنی پڑے گی مجھ سے الجھنے کی۔ کیوں؟ کیا آپ خدا ہیں کوئی جو کسی بھی عیب سے پاک ہیں؟ آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، مگر میری کوئی بھی غلطی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی، تم سے بلوا سکتی ہے۔ میر ہادی نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر ان کے کہے گئے الفاظ کی ہرجانہ کی ادائیگی کرتے وہ خون کے آنسو رونے والا ہے۔ دیکھیے مسٹر ہادی، اس دن آپ کی بھی اتنی ہی غلطی جتنی کہ میری تھی، تو آپ کو اپنی غلطی کیوں نظر نہیں آتی؟ چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک انتہائی انا پرست، گھمنڈی اور بد دماغ شخص ہیں۔ لویزا نے باتوں کے پتھر سے اس کا سر پھوڑ ڈالا۔ ہے یو ایلو ویرا، منہ سنبھال کر بات کرو۔ وہ دانت پیس کر بولا تو لویزا بھی غصے سے بولی، خبردار جو آپ نے مجھے اس بےہودہ لفظ سے بھی پکارا۔ لویزا اقبال نام ہے میرا، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے بول کر وہاں سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی بھی وہیں غصے سے کھڑا رہ گیا اور سوچا کہ یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں سے کسی دن۔ آج اجالا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ رات سے اسے تیز بخار تھا، تبھی وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اب بخار تو میڈیسن لینے کی وجہ سے اتر گیا، مگر وہ ابھی تک بیڈ پر لیٹی کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں تھی جب روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کوئی اندر آیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی دن بھر کی اپنی بے چینیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بستر کے اندر سے ہی منہ دیے اور کہا، ماما پلیز بچوں کی طرح بات پر ٹریٹ مت کریں یار، آئی ایم فائن ناؤ۔ نو میری جان، بچوں کی طرح نہیں، میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں۔ میر علیان نے یہ کہتے ہوئے اس کے بستر سے باہر نکلے بازو پر اپنے لب رکھے تھے، اور علیان کے اس عمل پر اور اس بات پر اجالا بیگم کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا وہ اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر پھر تکیے پر گر گئی۔ علی کی تو یہ دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بولی، اف کیا مصیبت ہے علیان، پتھر باندھ رکھے ہیں کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی سی نازک ناک سے ہلائی تھی۔ نو میری جان، تمہارے لیے تو میں موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنے لبوں سے اس کی ناک کو چھوا تو اجالا کے ہوش اڑے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس پر جھکا ہوا تھا۔ علی پلیز پیچھے ہٹیں، بہت بدتمیز ہیں آپ۔ ارے میری جان، ابھی میں نے بدتمیزی کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ اس کی نگاہوں کے فوکس اجالا کے گلابی لبوں پر تھے۔ علی، میں بہت برا پیش آؤں گی، سمجھے آپ؟ اس نے وارننگ دی تو علیان نے ایک سر سی آہ بھری، مگر پھر بھی ایک حدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تو وہ پھر گڑبڑائی اور چلانے لگی، علی پلیز۔ علیان مسکرائے اور پیچھے ہٹا اور بولا، کیا میں نے؟ ہاں؟ وہ انجان بنا،
کوئی نہیں جان، ایک مرتبہ اس سیاد کے دام میں پھنسی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی، تب میں تمہیں پاگل کر دوں گا۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا تھا۔ سونے علی، میں اچانک ہی یونیورسٹی نہیں گئی۔ آپ نے لویزا کو دیکھا تھا یونیورسٹی میں؟ وہ 1-2 دن سے کافی اپسیٹ لگ رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے؟ اجالا نے اچانک کہا تو علی نے بھی نگاہیں چرائی تھی اور بولا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ علیان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ مشکوک سے انداز سے مگر تبھی روم میں فوزیہ بیگم داخل ہو کر انہیں چائے کے لیے بلانے لگی۔ لویزا کینٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج پھر کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ہر 3 میں سے 2 لیکچرز میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا رہا تھا اور اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ٹشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ رانا میر ہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا بھی اسے ڈھونڈتی ہوئی کینٹین میں آئی تھی تو وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور اجالا کے ساتھ چلی گئی۔ اجالا کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ لویزا خود پر بیتی تمام کارگزاری سے سنا چکی تھی اور اب وہ دونوں خاموش بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی۔ تبھی علیان ان کے پاس چلا آیا۔ کلاس روم میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزا کی جانب گھوما تھا اور بولا، لویزا آپ اس سے ایک مرتبہ سوری بول لینا۔ آپ سوری بولیں گے تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ عالیہ نے نگاہیں چراتے اسے کہا تو لویزا نے شکوہ کناں نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا اور پھر بولی، آپ جانتے ہیں نا کہ ساری غلطی اس گھمنڈی انسان کی ہے جو مجھے جھکا کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اب جانے کون کون سے اوچھے کنڈوں پر اتر آیا ہے، تو میں کیوں سوری بولوں اس سے؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گرے ہوئے حرکتوں پر، اپنی جہالت پر، جسے دولت کے غرور نے اندھا اور ظالم بنا دیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور غریب بندوں کو ناخدا بنا پھر رہا ہے۔ جانتے نہیں آپ زمانوں سے ناخداؤں کی اکڑ اور غرور کو کیسے کیسے تار کیا جاتا رہا ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی اور رانا میر ہادی جو علی کو ڈھونڈتا وہاں آیا تھا یہ سن کر غصے سے ان کی کلاس میں چلا آیا۔ اس کی آہٹ پر وہ تینوں چونک اٹھے تھے تو وہ سامنے کھڑا خوں خواہ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا جس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ شدید غصے میں اس کی جانب بڑھا تھا اور بولا، کیا بکواس کی تم نے؟ ہاں ذرا پھر سے بولنا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو علی نے بیچ میں آ کر روکا تھا جب اس نے ڈائس کو بری طرح کک رسید کر کے اپنا غصہ اس پر نکالا اور ڈائس ایک دھماکے سے دور لویزا کے قدموں میں جا گرا۔ وہ ڈر کے مارے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سے بند کر کے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ علی اسے گھسیٹتا وہاں سے لے جا چکا تھا اور ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونیورسٹی میں تماشا اور چٹ پٹی گوسپ کا ذریعہ بن چکی تھی۔ پوری یونیورسٹی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا۔ مرچ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جانے لگا، دشمنی میں ہی صحیح لویزا اقبال کا نام رانا میر ہادی کے ساتھ لیا جانے لگا، اور یہی بات سیما کو انتہائی ناگوار گزری تھی کہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی صحیح لویزا کا نام میر ہادی کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ کیوں؟ آخر وہ نفرت میں ہی صحیح مگر کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کا نام ہادی کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے؟ کیوں وہ اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے؟ وہ گھر آئی اور چھپ کر بے تحاشا روتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے وہ میر ہادی سے ٹکرائی تھی۔ 1 ہفتے سے وہ گھر پر تھی۔ انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ لویزا نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بابا نے اس کی چھٹیوں کو پوچھا تھا، وہ طبیعت کا بہانہ کر کے سہولت سے انہیں ٹال گئی تھی۔ اجالا روز آ کر اسے لیکچرز کے نوٹس دے دیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو کوئی اسے توڑ کیسے سکتا تھا؟ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری بھی اور روئی بھی جب ایک دن اقبال صاحب جھکے سے کندھوں سمیت جاب سے آدھے دن میں ہی واپس آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا مگر ان کی پریشانی دیکھ کر لویزا بے چین ہو چکی تھی۔ بے حد اصرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جاب سے بنا کوئی نوٹس دیے بغیر کوئی وجہ بتائے نکال دیا گیا ہے، اور یہیں آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ اقبال صاحب پہلے تو دوسرے معاملات کو لے کر بے تحاشا پریشان تھے اور اب جاب چھوٹنے نے تو ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی۔ لویزا کو وہ 1 ہفتے میں ہی برسوں کے ضعیف اور بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں جھکتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضرور ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہوا تھا لویزا کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر ضرور ہار گئی تھی، تبھی ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی
اور بولی بابا آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اجالا کی طرف سے ہو کر آتی ہوں، میں نے اس سے کچھ نوٹس لینے ہیں اور کچھ ضروری کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے میری گڑیا جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ پھر لویزا اپنے روم میں آئی۔ بلو فراک کے نیچے بلو جینز پہن رکھی تھی اس نے، بلو دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑا اور کندھوں پر مخصوص انداز میں شال اوڑی۔ پھر اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل پڑی۔ گھر سے نکل کر اس نے علی کو کال کر کے ایک ایڈریس ضرور مانگا تھا۔ پھر رکشے میں بیٹھی تو آنسو کی لڑی اور موتیوں کی شکل میں اس کی گود میں بکھرنے لگے تھے۔ اسے ہوش تو تب آیا جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر اس کا رکشہ جھٹکے سے رکا تھا۔ سامنے ہی میر لاج کی پرشکوہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ وہ یہاں تک کس طرح آئی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھر وہ رکشے سے اتری اور بولی بھائی مجھے 10 منٹ کا کام ہے، آپ پلیز یہیں رکنا، میں آتی ہوں۔ پیسے ادا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس نے لرزتے کانپتے قدم اندر کی جانب بڑھا لیے تھے۔ رانا میر ہادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ بابا سائیں حویلی بلا رہے تھے مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا۔ اس کی کال ابھی جاری تھی جب افضل دستک دے کر اندر آیا۔ اسے مصروف دے کر وہ وہیں رک گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے فون رکھ کر اسے افضل کی جانب دیکھا تو وہ بولا وہ چھوٹے سائیں لویزا میڈم آئی ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ افضل نے یہ اطلاع دی تو میر ہادی کے لبوں کو ایک فاتحانہ اور جاندار سی مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ تم جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو، میں دیکھتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ اور چائے پانی کا بندوبست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں جانے کتنے خوشگوار تعلقات ہیں یا وہ دونوں کتنے گہرے دوست ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں مگر بلا ارادہ ہی ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا اور اپنا حلیہ دیکھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر، گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بیڈ روم سے ڈرائنگ روم کی جانب آیا تھا۔ مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ پھر وہ رکا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یونیورسٹی والے روب اور دبدبے والی لویزا اقبال تو بالکل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ جو سامنے بیٹھی تھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس کا اترا ہوا چہرہ تھا، اس کا بگڑا ہوا حلیہ تھا، یہ تو کوئی اور ہی لویزا تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو لویزا نے بیگ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑا کے جانے وہ کتنا برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ پھر وہ سامنے آیا تو لویزا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر ہادی خاموشی سے کھڑا اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی ہوئی بری طرح اپنے لب کچل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، بالآخر اس نے کہہ ڈالا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا اور جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑی۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرہ دیکھ کر۔ پھر وہ بولا کیا ہار گئی تم؟ جانے کیوں مگر وہ جان بوجھ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی بول کر اسے روکنا چاہتا تھا، اس لیے یہی صحیح، مگر جب وہ حسب معمول اگنور کر کے جانے لگی تو میر ہادی کو پھر غصہ آیا اور جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ تمہاری پرابلم صرف یہی ہے، تمہیں کم سنائی دیتا ہے کیا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے مس ایلو ویرا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو لویزا خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سنکی شخص کو دیکھے گئی۔ جب رانا میر ہادی نے شوشہ چھوڑا اور بولا کیا تم شکست تسلیم کرتی ہو؟ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہیں تمہاری انا کو پھر ٹھیس نہ پہنچ جائے، اس لیے جانے دو۔ لویزا کا لہجہ میر ہادی کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ جب وہ پھر اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پر تولنے لگی تو بولا میں سننا چاہوں گا، کیا تم ہار گئی؟ ایک ہی سوال تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو لویزا کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اسے غصہ آیا اور وہ بولی اگر ایک کمزور اور اپنے سے کئی گنا کم حیثیت کی لڑکی کو اپنی دولت اور رتبے کے بل بوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر ہادی، کیونکہ اگر مرد ہوتے نا تو کسی ٹکر اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے، مگر تم تو مجھے جھکانے کے چکر میں اتنا گر گئے کہ ایک بوڑھے ضعیف العمر آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جاب سے نکلوا دیا۔ افسوس ہے رانا میر ہادی تمہارے مرد ہونے پر، تم ایک بزدل اور کم ظرف انسان ہو جو ایک لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو۔ وہ رانا میر ہادی کا دھواں چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس کے پہلو سے ہو کر نکلی تھی مگر کچھ یاد آنے پر پھر رکی اور بولی جیت مبارک ہو رانا میر ہادی، اور میرا ایمان ہے اور تمہیں بد دعا ہے کہ آج کے بعد یہ جیت تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی
اور ہاں، ابھی ابھی یہ سب بول کر میں نے جو تمہاری انا کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچائی ہے نا، اس کے لیے اگین سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور سیما جو میر ہادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی، لویزا کو میر لاج سے نکلتے دیکھ کر پھر سے جل کر راکھ ہوئی۔ وہ غصے سے اندر آ کر میر ہادی کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ یہ آخر لگتی کیا ہے تمہاری؟ کیوں آئی تھی یہاں پہ؟ ہاں، میر ہادی کیوں دے رہے اسے اتنی امپورٹنس کہ وہ میر لاج تک پہنچ گئی؟ آخر بات کیا ہے تم دونوں میں؟ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہوں گی۔ اور وہ جو پہلے ہی دل و جان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، سیما کی باتوں سے مزید اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے دھڑا، گارڈز! اس کی آواز سن کر افضل بھاگ کر اندر آیا تو سیما بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ ہاں، اٹھا کر باہر پھینکو اس کو! وہ ہذیانی سا ہو کر چلایا تو افضل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سیما کا چہرہ تو ذلت سے لال ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتی چلی گئی اور اس کے پیچھے میر ہادی نے ڈرائنگ روم کی ہر چیز توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر دی۔ آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ لویزا کو بہت سکون آیا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور کمپنی نے معذرت کے ساتھ اقبال صاحب کو نہ صرف واپس جاب پر لیا تھا بلکہ ان کی پروموشن بھی کر لی تھی۔ وہ 1 ہفتے سے دوبارہ یونیورسٹی بھی جا رہی تھی۔ اس دوران شکر ہے کہ اس منحوس کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، مگر کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد اور پیش خیمہ ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا؟ کیا بات ہے بچے؟ میرا بچہ کچھ الجھا سا لگ رہا ہے۔ وہ جو 1 ہفتے سے حویلی میں تھا آج ممتاز بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹا تھا۔ بولا، کچھ نہیں امی سائیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیے کہ جواب دیا تو بولی، میرے بچے یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ممتاز بیگم کو اس کی خاموشی سے کافی فکر ہو رہی تھی۔ وہ تو یوں حویلی سے بھاگ کر لاہور جاتا تھا جیسے قید سے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے، مگر اب کی بار تو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس نے جانے کا نام تک نہیں لیا تھا ابھی تک۔ امی سائیں کل جاؤں گا نا؟ اماں سائیں نظر نہیں آ رہی، تبھی تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ میر ہادی اٹھ کر بیٹھا تو اس کے گھنے بالوں میں اس کی امی نے ہاتھ پھیرا۔ میر ہادی نے بات گھمائی اور ماں کی خود سے توجہ ہٹا کر اپنی دادی کی طرف کروانی چاہیے، مگر وہ تو ماں تھی نا اس کی، سمجھ گئی کہ وہ اصل بات نہیں بتانا چاہ رہا۔ پھر وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں اماں سائیں کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئی تو وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تبھی اسے دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ اس کے بیڈ کے قریب آئی تو اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا تو سب سے پہلی نگاہ پاؤں پر پڑی، جینس کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فراک۔ وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑی جس ہستی پر نگاہ پڑی اس کا موڈ پھر بری طرح آف ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب میں یہاں آیا کروں تو اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو مجھے، اور یہ کیا بیہودہ لباس پہن رکھا ہے؟ ہاں، وہ بگڑے تیور لیا خواہ مہا دھاڑا تو بختاور سہم سی گئی۔ وہ جی امی سائی نے لا کر دیا تھا یہ لباس، اور اماں سائی نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ ڈری سہمی سی بولی تو وہ بولا، فی الحال تو اپنی یہ گندی شکل لے کر گم ہو جاؤ یہاں سے، اور کیا چاہیے مجھے؟ ہاں، سکون چاہیے، سو گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ خواہ مخواہ ہی انگارے چبا رہا تھا، اسے زہر لگتی تھی ایسی ڈری سہمی سی لڑکیاں۔ بختاور بھی آنسو بہاتی ایک مرتبہ پھر ذلیل ہو کر اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ یونیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر ہادی کے دادا رانا میر ہاشم نے شرکت کرنی تھی، اس لیے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہیں کے ساتھ لاہور آیا تھا اور انہیں کے ساتھ سیمینار میں شرکت بھی کی تھی۔ وقت پر وہ دونوں تیار تھے۔ دن 11 بجے کے قریب ان کی گاڑیاں یونیورسٹی کے پارکنگ میں رکی تھی۔ پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کوریج دے رہا تھا۔ آج سیمینار تھا، سو وہ اور اجالا خاص تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ دونوں نے ایک ہی جیسی فراکس پہنی تھی۔ لویزا کی وائٹ پیروں تک فراک تھی اور اجالا کی گرے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رانا میر ہادی سنجیدگی سے اپنے دادا کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایک نگاہ سامنے کرسیوں کے قطار کے بیچ ایک سفید پر لڑکی پر اس نے خصوصاً ڈالی تھی۔ سیمینار کامیابی کے ساتھ ختم ہوا تھا۔ رانا میر ہاشم واپس جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر ہادی پر فوکس کیا۔ چند سوالات کا جواب دے کر وہ اپنے دوست علیان کے پاس چلا آیا تھا۔ شکر ہے کہ میڈیا والے بھی جا چکے تھے جب یونیورسٹی میں غیر معمولی سی ہلچل ہوئی۔
تبھی ان کا کلاس فیلو سمیر خامتہ ان کے پاس آیا۔ میر ہادی، عالیان چلو میرے ساتھ یار، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ آڈیٹوریم میں حد نگاہ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ تھی۔ رانا میر ہادی سامنے کا نظارہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہوا، کیونکہ سیما وہاں کھڑی اپنے حسد اور بدلے کے کارنامے کو دیکھ کر خود کو جیسے داد دے رہی تھی۔ اس نے اسٹیج کی دیوار پر میر ہادی اور لویزا کی تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا، ٹام اینڈ جیری فائٹ بٹ آلویز لیو ٹوگیدر، امیزنگ۔ اسٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویزا اجالا کے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دی۔ کسی نے کہا، لو بھائی آ گیا ٹام بھی۔ لویزا نے ایک جھٹکے سے اجالا سے الگ ہو کر شعلہ جوالا بنی رانا میر ہادی کے سامنے آئی۔ یہ تم نے کیا ہے نا اپنا بدلہ لینے کے لیے؟ رانا میر ہادی نے خالی نگاہوں سے سرخ اور بھیگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اس کے پاگل پن اور فضول قسم کی ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے محض ایک بار مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے کہا، نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونج اٹھی تھی، اور وہ تھپڑ کی گونج نہیں، لویزا اقبال کی بربادی کی ابتدا تھی شاید۔ میر ہادی اس کی جرات اور ہمت پر بے یقینی سے لہو چھلکاتے چہرے سے اسے دیکھا گیا۔ لویزا نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا، اور اب خود اپنی اتنی ہمت پر صدمے سے گنگ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اجالا لویزا کے پیچھے بھاگی اور رانا میر ہادی کی دھاڑ پوری آڈیٹوریم میں گونج اٹھی۔ All of you people get lost from here if you don't want to die۔ اس کے غصے سے ڈر کر پورا ہال خالی ہوتا چلا گیا، کیونکہ اسلحے سے لیس اس کے گارڈز آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے۔ افضل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائی تو میر ہادی نے انہیں آگ لگائی تھی۔ تب وہ افضل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ افضل، مجھے وہ لڑکی چاہیے، آج ہی، ابھی، سمجھے، اپنے فارم ہاؤس پر۔ آج رات وہ اس تھپڑ کی قیمت چکائے گی، جاؤ لے کر آؤ اسے۔ میر ہادی اس وقت ایک سنکی، جنونی اور پاگل سا لگ رہا تھا، اس لیے جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر کر رہا تھا۔ افضل اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میر ہادی اپنے گارڈ کے ساتھ میل لاج چلا آیا تھا۔ لویزا رکشے میں اجالا کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی، اور اجالا مسلسل اسے خاموش کروانے کی تگ و دو میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب جھٹکے سے رکشہ رکا۔ لویزا اور اجالا نے چونک کر سامنے اور باہر دیکھا تو چند اسلحے سمیت افراد ان پر حملہ آور ہوئے اور لویزا کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا۔ اے چھوڑو اسے، کون ہو تم لوگ؟ ہاں میں نے کہا چھوڑو اسے۔ اجالا جو ان کے ساتھ دست و گریباں ہوئی اور فوراً فون نکال کر اس نے پولیس کو کال ملانا چاہیے، مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھال دیا۔ اب وہ لویزا کو بے ہوش کر چکے تھے، تبھی اس کی مزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی۔ اجالا کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ جاتے ہوئے لویزا کو ساتھ لے گئے تھے۔ میر ہادی اپنے لاج کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک غم و غصے کا حشر اور طوفان سا برپا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلط کیا تھا لویزا کے ساتھ۔ اپنے دل کی سنتے وہ مداوا بھی کر چکا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ ہاں، اس نے تو یہ بھی سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ یہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی، اور جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا پتہ کروا کر اس کا دماغ اچھی طرح وہ درست کر کے آیا تھا، اور اسے پتہ لگنے کی دیر تھی کہ یہ سب سیما نے کیا ہے۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی جب میر ہادی نے اسے آدھے رستے میں جا لیا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی، اور سچ میں ہی میر ہادی نے اس کی گاڑی پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نہ نکل سکی۔ تب رانا میر ہادی کے سینے میں جو بھامڑ چل رہے تھے اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ لگائی تھی۔ وہ چلاتی رہی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا جب گاڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اپنا انجام دیکھ کر وہیں چلاتی بے ہوش ہوئی تھی، مگر میر ہادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے بھاڑ میں جھونک کر میل لاج چلا آیا تھا، اور اب تب سے مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ تبھی افضل لاؤنج میں داخل ہوا اور بولا، چھوٹے سائیں، میڈم کو فارم ہاؤس پر پہنچا دیا ہے میں نے۔ افضل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کر کے اپنے جبڑے بینچ لیے۔ چلو میرے ساتھ، وہ یہ کہہ کر جھٹکے سے اٹھا اور طوفان بنا میر لاج سے نکل پڑا۔
لویزا کو چند گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا اور خود کو ایک انجان جگہ انجان کمرے میں بیڈ پر اس نے پایا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اس کا تیش اور غصہ بغیر سوچے سمجھے مارا گیا تھپڑ یہاں تک لے آیا ہے۔ اس کا دل کیا کہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ لے یا خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی، مگر نہیں، اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے اپنے بابا کے پاس واپس جانا تھا۔ چھوڑ دو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے میر ہادی چھوڑ دو مجھے، فرعون مت بنو۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 منزلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھی، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بس رانا میر ہادی کے دیو ہیکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر غرور سے بیٹھا لال انگار آنکھوں اور تنی ہوئی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈیل رہا تھا، اور اوپر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سو کالڈ انا کی جیت ہونی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ تھا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے شراب کا سہارا لینا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں کہ فصل ہو محبت کی، بھول کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اور آخر وہ مغرور گھمنڈی انا پرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھی چڑھ کر اس کمرے کی جانب بڑھا، کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لیے، ایک معصوم کلی کو مسلنے کے لیے وہ چلا تھا۔ دروازے کی نوک پر اس نے ہاتھ رکھا، اس کی روح کو کچوکا لگا، مگر انا اور غرور نے سینے سے سر پٹخا تو وہ سب بھلائے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہو زاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس فرعون شخص کو نفرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے اس نے دیکھا تو وہ بولا، کیا تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی مگر پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب آج کی رات یہی ضلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا ساری زندگی کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ نہیں میر ہادی، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا تو لویزا اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی۔ اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تمہارے سر پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی تم خود سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گے، کفارہ ادا کر پاؤ گے اس رات کا؟ اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ تم کبھی بھی ادا نہیں کر پاؤ گے میر ہادی۔ مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ پوری یونیورسٹی کے سامنے ہی تم سے معافی مانگو گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گرے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت کو روندے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تا عمر کے لیے ایک گناہ کا بوجھ وہ اپنے کندھے پر لادے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازو سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔
لویزا اقبال، اس سے پہلے کہ میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پی کر غصے سے بولا اور اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا دی۔ لفیزہ بے یقینی کے عالم میں اس سے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی تھی۔ پھر وہ غصے سے دھاڑا، افضل، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت احترام کے ساتھ۔ وہ یہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ لویزا ابھی بھی رو رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر سے دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ چھوٹے سائیں، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہ خبر سنتے ہی میر ہادی کے سر پر آسمان گرے تھے، جیسے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پن سے اسے، مگر اس سے اس کی جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے لوٹی اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی بھی وہیں جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔ لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں اس نے بند کی اور کھڑکی میں اس کا نازک کمزور وجود غائب ہو گیا۔ ایک دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا جہاں صرف لویزا کی شال تھی۔ کھڑکی کے نیچے فرسٹ فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے ارزاں خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ گاڑی کے ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال اب خاموش تھی، بہت خاموش۔ اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کے وہ چکا چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیواروں کی طرح دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا تھا۔ لویزا! وہ دھاڑا اور دیوانہ وار خون میں لت پت لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا۔ پیچھے سے سر اس کا بالکل جیسے پچک گیا تھا۔ افضل، جلدی گاڑی نکالو! وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹے سائیں، لگتا ہے کہ میڈم نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں ایسا کبھی نہیں جانے دوں گا، یہ مجھے قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے تم؟ گاڑی نکالو! وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ افضل نے فوراً گاڑی نکالی تو میر ہادی نے لویزا کو بازو میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا اور پھر گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی۔ تو یہ داستان تھی رانا میر ہادی کے گھمنڈ اور انا کی ہار کی، عشق و محبت کی ایک لازوال داستان، لویزا اقبال کی نفرت کی داستان، ایک عشق کے ایسے سفر کی جس میں میر ہادی نے اپنی روح تک میں خار خار چبھتا محسوس کیا تھا، لویزا جیسی کمزور لڑکی کو چٹان کی طرح مضبوط بنایا تھا اور شاید پتھر دل۔ رانا میر ہادی سٹی ہاسپٹل، جس کے ٹرسٹی اس کے دادا رانا میر ہاشم تھے، اس ہاسپٹل میں اپنے خاص پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں ایک اندیکھی سی ہلچل مچ چکی تھی۔ رانا میر ہادی اپنے بازو میں ایک زخمی لڑکی کو اٹھا کر بھاگتا ہوا اندر آیا، پھر اسے لا کر اس نے اسٹریچر پر نرمی سے لٹایا۔ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا ہوا ICU کے باہر تک آیا تھا۔ تمام رستے بے چینی سے اس کی نبض ٹٹولتا رہا تھا جو بے حد دھیمی چلتی اب جیسے رکنے کو تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آ چکی تھی جب وہ ایک جاننے والے ڈاکٹر کے دستوں گریبان ہوا۔ ڈاکٹر عثمان، اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں اس پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، سب کو زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا میں۔ وہ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تبھی بھیگی پلکیں اور لال آنکھیں لیے ڈاکٹرز کے منہ کو آ رہا تھا۔ رانا صاحب پلیز پیشنس رکھیں، دعا کریں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹرز کا کندھا تھپتھپا کر OPD میں غائب ہوا تھا۔ چوٹ پر سر پر لگی تھی، تبھی ہاسپٹل کے بڑے نیورو سرجن کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ کیونکہ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا، سو بلڈ کا انتظام بھی ہاسپٹل والوں نے پرسنلی کیا تھا۔ تبھی دوبارہ ڈاکٹر عثمان ایک پیپر ہاتھ میں تھامے اس کے پاس آئے تھے اور اس کی جانب پین اور فائل بڑھائی۔ رانا میر ہادی نے بھسم کرنے والے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر بولا، رانا صاحب سرجری سٹارٹ کر دی گئی ہے میم کی، کنڈیشن تو بہت کریٹیکل ہے پر ہم اپنی سر توڑ کوششیں کریں گے انہیں بچانے کی۔ ابھی آپ یہ پیپر سائن کر کے فارمیلٹیز پوری کر دیں پلیز۔ ڈاکٹر عثمان نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے خود ہی اس کے پیپر اس کے سامنے کیا۔
سر پلیز سائن ہیئر۔ ڈاکٹر نے ہسبینڈ کے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ادھر انگلی رکھی۔ رانا میر ہادی نے غائب دماغی سے ادھر ہی سائن کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان آئی سی یو میں چلے گئے تھے۔ آئی سی یو کے باہر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا جب عالیان حواس باختہ سے اس کے پاس آیا۔ میر ہادی کیا ہوا؟ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب وہ تڑپ کر اس سے لپٹا تھا اور جوان ہونے کے بعد شاید پہلی مرتبہ وہ رویا تھا۔ یار علی، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، سچ میں قاتل نہیں، تم جانتے ہو نا مجھے، یہ سب انجانے میں ہوا یار، غلط فہمی سے ہوا، تم جانتے ہو نا میں ایسا نہیں ہوں ہرگز۔ اوکے کام ڈاؤن ہادی، پلیز سنبھالے اپنے آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اس کے کندھے تھپ تھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ دھچکا، یہ حادثہ کوئی معمولی تو نہیں تھا، یہ تو رانا میر ہادی کی دنیا تہ و بالا کر چکا تھا۔ ممتاز بیگم کی آہیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ظفر یونیورسٹی سے لے کر گھر تک لویزا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اپنے بابا کی میت پر بھی وہ موجود نہیں تھی، اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی، وہ جانے کہاں تھی۔ اور اقبال صاحب ہر فکر سے آزاد اپنے دنیا سے آخری سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ اب تو پورے محلے میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں، مختلف آوازیں تھیں جنہیں سن کر ممتاز بیگم کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی پھولوں جیسی با کردار بچی بالکل بے قصور ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہوگی۔ کسی نے کہا، ارے ہوگا کسی یونیورسٹی فیلو کے ساتھ عشق و معشوقی کا معاملہ۔ منہ کالا کر کے بھاگ گئی لڑکی، اپنے باغ کی بھی پرواہ نہیں کی اور مر گیا بیچارہ صدمے سے۔ غرض کے ہر طرف سے بکواس ہی بکواس کیے جا رہا تھا کوئی نہ کوئی۔ ممتاز بیگم خاموش تھی، کیا کہہ سکتی تھی کہ زمانے کی تو یہی روایت تھی، جیسے کہ حقیقت جانے بنا خود ہی واقعات اخذ کر لینا، من گھڑت کہانیاں بنا کر کردار سازی کرنا، خود ہی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہو اس کے ناپاک اور خراب ہونے کی ججمنٹ کر لینا۔ افسوس، صد افسوس، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس قدر تکلیف میں ہے، کن حالات سے گزر رہا ہو سکتا ہے، کوئی کتنا پریشان ہوگا، لوگ ستانے سے باز نہیں آتے۔